اور پرمیشن کے ٹاپکس میں ہم نے ڈفرینٹ پرمیشنز جو ہیں وہ اسٹڈی کی. کس طرح ہم اونر کو، گروپ کو اور ادر یوزرز کو جو ہے وہ پرمیشنز دے سکتے ہیں. اس میں ان کی کچھ بٹس تھی جو بٹس ڈفرینٹ آپریشن یا اس کی پرمیشن ٹائپس کو جو انڈیکیٹ کرتی ہیں، ریڈ رائٹ وغیرہ کی. تو آج کی اس جو ہے ویڈیو میں ہم لیکچر میں جو ہے ہم اسپیشل فائل پرمیشن کو دیکھیں گے، اور فائل پرمیشن، اسپیشل فائل پرمیشن کیا ہوتی ہیں اور کیوں جو ہے وہ سیٹ کی جاتی ہیں. تو ہمارے پاس دو کمانڈ ہوتی ہیں اس کے لیے. اس میں ایک ہمارے پاس جو ہے سیٹ یو آئی ڈی اور سیٹ جی آئی ڈی کمانڈ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، اور ایک اسٹکی بٹ ہوتی ہے. تو ان تینوں کمانڈس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس لیے، کس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو سیٹ یو آئی ڈی جو ہے وہ لینکس میں فائل پرمیشن سیٹنگ ہوتی ہے، جو کہ الاؤ کرتی ہے یوزر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکے فائل کو یا پروگرام کو ود پرمیشن آف اونر آف دیٹ فائل. اس فائل کا جو اونر ہوگا اس کی پرمیشن سے جو ہے وہ پروگرام فائل ایگزیکیوٹ کرے گا. اور یہ جو ہے بیسیکلی جو کرنٹ یوزر کے پریولیجز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایلیویٹ کرتا ہے. یعنی کہ سیٹ یو آئی ڈی از اے پرمیشن بٹ دیٹ الاؤ دا یوزر that allow the user to execute a program with permission of its owner. یعنی کہ اونر کی پرمیشنز کے جو ہے اس فائل کو ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ بیسیکلی بٹ جو ہے فائلز کے لیے ہوتی ہیں جو کہ ایگزیکیوٹیبل پرمیشن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے. سیٹ یو آئی ڈی جو ہے وہ سسٹم کو بتاتا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹیبل فائل جو ہے وہ رن ہوگی ایز اے اونر ود اونر پرمیشن، ایز اے اونر پرمیشن. ہم اس کو ایک ایگزامپل دیکھیں گے تو اس میں پھر ہمیں تھوڑا سا کلیئر ہوگا کہ کس لیے یوز ہوتی ہے. اب اگر آپ نے سمبولک طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی ہو اس بٹ کو، یو آئی ڈی بٹ کو، یوزر آئی ڈی بٹ کو، تو سی ایچ موڈ کمانڈ ہی یوز ہوتی ہے، جو کہ آلریڈی ہم بڑا اسٹڈی کر چکے ہیں اس کے بارے میں. یو فار اونر کے لیے ہے، پلس کا سمبل جو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے. ایس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ بٹ سیٹ کرنے لگے ہیں آئی ڈی. تو فائل کا نام جو ہے وہ آپ بتائیں گے، وہ بٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. یہ تو سمبولک طریقے سے تھا. اور اگر آپ اس کو نومیرک طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور نومیرک طریقہ جو ہے وہ آپ کو آلریڈی پتا ہے، 7 انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آل رائٹس ریڈ رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹیبل. فرسٹ بٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے اونر کو، سیکنڈ جو ہے وہ گروپ کو، یہ ریڈ اینڈ رائٹ کی پرمیشن، اور اسی طرح نیکسٹ جو ہے پرمیشن ہے. تو یہاں پہ آپ 4 جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ یو آئی ڈی بٹ جو ہے وہ سیٹ کرنے لگے ہیں. یو آئی ڈی بٹ جو ہے وہ 4 سے ریپرزینٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے آپ 766 اسپیسیفائی کریں گے. اٹس مین کہ آپ فائل کو جو ہے پرمیشن دے رہے ہیں کہ جو بھی یوزر اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا وہ ایز اے اونر اس فائل کو ایگزیکیوٹ کرے گا. اور اگر آپ نے اس یوزر آئی ڈی بٹ کو ریموو کرنا ہے تو پھر آپ اس کو مائنس سائن، جو کہ پریویس بھی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، تو یہ یوزر آئی ڈی بٹ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے جی آئی ڈی، سیٹ جی آئی ڈی بیسیکلی گروپس، اونر آف گروپ بھی ہوتے ہیں. پہلی بٹ جو تھی وہ جیسے ہم پریویس دیکھ بھی چکے ہیں کہ ایک بٹ جو ہے وہ اونر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، دوسری گروپ اونر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور تیسری ادر یوزر کے گروپس، ادر گروپس کے یوزرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ جی آئی ڈی کریں گے، یہ تو دونوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. یعنی وہ پچھلی جو بٹ تھی وہ صرف فائلز پہ ہوتی تھی، بٹ سیٹ جی آئی ڈی افیکٹ بوتھ فائلز اور ایز ویل ایز ڈائریکٹریز، دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے. فائل جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ود پریویلیجز آف گروپ آف یوزرز. گروپ آف یوزر یعنی کہ اس گروپ کے جتنے یوزرز ہیں ان کی پریویلیجز جو ہیں وہ اسائن کی جاتی ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی، اور اسی طرح ڈائریکٹری بھی جو ہے وہ جو ہے وہ گروپ کے طور پر جو ہے گروپ اونر کے طور پر جو ہے وہ ریپرزینٹ کی جاتی ہے. تو بٹ allow the user to execute program with permission of group owners. یعنی کہ وہ گروپ اونر کے طور پہ جو ہے اس کو رائٹس مل جاتے ہیں اس فائل اور ڈائریکٹری کے اوپر، اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم آگے. اور اس کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہو تو جیسے پہلے بتایا کہ جی جو ہے گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو سمبولک طریقے سے آپ اس کو جی پلس ایس اور فائل کا نام بتائیں گے. اور اگر آپ نے اس کو نومیرک طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ نومیرک ویلیوز وہی ہیں جو کہ ہم نے یو آئی ڈی میں امپلیمنٹ کی تھی. 2 جو ہے
وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ گروپ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں, جیسے کہ جی یہاں پہ یوز کیا تو 2 از ریپرزینٹنگ اے گروپ, اٹس مین یو آر implementing set gid on a file or directory. so remove کرنا ہے تو مائنس کا سائن جو ہے وہ یوز کریں گے آپ, مائنس کے سائن سے جو اگر آپ نے بٹ سیٹ کی ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ان کے جو سمبلز ابھی ہم نے کمانڈز میں دیکھا تھا, یو آئی ڈی کے لیے ایس یوز ہوتا ہے, ابھی پریویس سلائیڈ میں دیکھی تھی, جی آئی ڈی کے لیے ایس, اور یہ اسٹکی بٹ ہوتا ہے, یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں یہ کس لیے یوز ہوتی ہے, اس کے لیے ٹی یوز ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو نومیرک ویلیو میں دیکھنا ہے تو 4 جو ہے وہ یو آئی ڈی کے لیے, 2 جو ہے وہ جی آئی ڈی کے لیے, اور اسٹکی کے لیے 1 جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اگر آپ نے نومیرک طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ویلیوز آپ کو یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے کمانڈ اپلائی کرنی ہے. لیٹس سی کہ اگر آپ نے کسی فائل کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ اسٹکی بٹ اپنا سیٹ یو آئی ڈی آن ہے یا نہیں ہے, تو ایل ایس -L کی کمانڈ جو ہے وہ آپ یوز کریں گے. آگے آپ فائل بتائیں گے, یہ اب فائل کا میں نے پورا پاتھ بتایا ہے. اس فائل میں جو ہے یوزر کا فولڈر ہے, بن کا فولڈر ہے, اس میں ایک پاسورڈ کی فائل ہے. اس فائل کے اوپر چیک کرنا ہے آیا ویئر از سیٹ یو آئی ڈی بٹ آن اور آف. تو یہاں پہ یہ ایس آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ایس جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ سیٹ یو آئی ڈی بٹ جو ہے وہ آن ہے, بٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے, ایس ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی فائل کے اوپر اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ یو آئی ڈی بٹ سیٹ ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ یہ کمانڈ جو ہے آپ کے پاس آپ نے پوری جو ہے کمانڈ امپلیمنٹ کرنی ہے وتھ فائل نیم. جیسے ہی فائل نیم کے ساتھ آپ اس کمانڈ کو اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو اس کی بٹس جو ہیں وہ اسٹیٹس دکھائے گا. یہ بیسیکلی یہ بٹ انڈیکیٹ کر رہی ہے دیٹ از دا ریگولر فائل, آلریڈی بتا چکا ہوں. اور پھر آگے جو آپ کے پاس بٹس ہیں وہ کمبینیشن ہے اور وہ ڈفرنٹ چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. پہلی 3 بٹ جو ہے وہ اونر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی, نیکسٹ 3 بٹس جو ہیں وہ گروپ کو, اور اس سے نیکسٹ ادر یوزر کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی. تو اگر آپ سیٹ یو آئی ڈی بٹ جو ہے وہ آن کرنی ہے, لگانی ہے, امپلیمنٹ کرنی ہے, اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. جی سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ چیک کریں وچ کمانڈ کے ذریعے کہ آپ اس ٹائم کہاں پہ ہیں. اس فائل کے اوپر جو ہے یہ فائل ایم کے ڈائریکٹری کی ایک فائل ہوتی ہے, یہ کہاں پہ موجود ہے. تو جیسے ہی آپ کمانڈ دیں گے تو وہ آپ کو پورا پاتھ دکھا دے گا کہ یوزر کے اندر بن کا فولڈر ہے اور اس کے اندر ایم کے DIR فائل ہے, یہ میک ڈائریکٹری کے لیے ہوتی ہے یوز, تو یہ آپ کو وہ بتا دے گا. اس کے بعد آپ لسٹ کر کے دیکھیں ایم کے DIR فائل کو کہ یہ ایم کے DIR فائل جو ہے اگر آپ لسٹ کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی ایس بٹ نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے میک ڈائریکٹری کی بٹ کے اوپر سیٹ یو آئی ڈی والی بٹ آن نہیں ہے, ابھی تک آن نہیں ہے جب آپ یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کریں گے. اس کے بعد ہم نے یہ چیک کرنے کے بعد ہم نے ٹرمینل ایک اور اوپن کیا اور وہاں پہ گئے اور وہاں پہ A1 یوزر سے لاگ ان ہوئے اور لسٹ کر کے ہم نے کمانڈ دیکھی. تو لسٹ کر کے جب ہم نے کمانڈ دیکھی ہے تو یہ ایمٹی ہے فولڈر. اب آپ یہاں پہ ایک ڈائریکٹری بنا رہے ہیں ABC کے نام سے, میک ڈائریکٹری کی کمانڈ یوز ہوتی ہے, شروع میں آپ لوگوں کو کروا چکا ہوں یہ کمانڈز. تو یہ ایک ڈائریکٹری یا فولڈر کریٹ کرے گا. اب آپ جیسے ہی اس کے اوپر لسٹ کمانڈ کی جو ہے وہ اپلائی کریں گے, جیسے ہی آپ لسٹ کمانڈ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ABC جو ڈائریکٹری آپ نے کریٹ کی ہے اس ڈائریکٹری کا جو ہے اونر وہ A1 ہے اور گروپ جو ہے وہ A1 ہے. یعنی کہ آپ نے میک ڈائریکٹری کی کمانڈ اپلائی کی, A1 یوزر سے لاگ ان ہوئے تھے, A1 یوزر سے. یہاں پہ ہم روٹ یوزر سے لاگ ان تھے, لیکن ہم نے A1 یوزر سے لاگ ان ہو کے ہم نے ایک ڈائریکٹری سمپل ڈائریکٹری کریٹ کی ہے. جیسے ہم نے ڈائریکٹری کریٹ کی اس نے گروپ دکھایا A1 اور A1 اس کا گروپ ہے اور A1 ہی اس کا اونر ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے یہ پہلا ٹرمینل اوپن کیا تھا ونڈو, اس ونڈو میں ٹرمینل پہ آ گئے. یہاں پہ ہم یہ جو میک ڈائریکٹری کی فائل تھی, اس میک ڈائریکٹری کی فائل کو جو ہے ہم اس پہ سیٹ یو آئی ڈی کی کمانڈ اپلائی کر رہے ہیں. یہ والی یہ کمانڈ جو ہے یو اونر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, پلس ایس کا مطلب سیٹ یو آئی ڈی, یہ والی کمانڈ ہم نے اپلائی کی. ہم نے اب میک ڈائریکٹری کی فائل کے اوپر جو ہے وہ ہم نے سیٹ یو آئی ڈی اپلائی کر دیا. آپ نے میک شور کرنا ہے واقعی یہ اپلائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو آپ جیسے ہی لسٹ کمانڈ کا اپلائی کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیے گا یہ ایس جو ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ ایس
बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहा है ये एस कि आपने सेट यूआईडी इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि आपने यूआईडी को अप्लाई कर दिया है, जो कि प्रीवियस यहाँ पे देखें, अगर हमने यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे कोई भी एस की वैल्यू आपको ये बिट ऑन नजर नहीं आ रही थी, यहाँ पे एस बिट ऑन हो गई है। लें जी, यहाँ पे आप इतना टास्क परफॉर्म करने के बाद इस टर्मिनल से अब दोबारा आप इस टर्मिनल पे मूव हो जाएं। पहले हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी एबीसी की, उसके दोनों ओनर और ग्रुप जो थे वो A1 थे जिससे आप लॉगिन हुए थे। अब मैं फिर मेक डायरेक्टरी की कमांड अप्लाई कर रहा हूं और एक डायरेक्टरी क्रिएट की मैंने A1 डायरेक्टरी के नाम से। अब आप इसको लिस्ट करके देखें तो अब आपको यहाँ पे जो यूजर है, आप लॉगिन A1 से हुए हैं, ये A1 से लॉगिन हुए हैं और आप A1 से लॉगिन होके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको लिस्ट करके देखेंगे तो A1 डायरेक्टरी का जो ओनर है वो रूट हो गया। रूट क्यों हुआ? क्योंकि आपने यूआईडी सेट की थी यहाँ पे मेक डायरेक्टरी की फाइल के ऊपर, और मेक डायरेक्टरी की फाइल के ऊपर आपने रूट से लॉगिन हुए और आपने उसकी बिट ऑन कर दी। अब जब आप लॉगिन तो A1 से हो रहे हैं और क्रिएट भी A1 कर रहा है, यूजर A1 यूजर क्रिएट कर रहा है, बट उसका ओनर जो वो है वो रूट दिखा रहा है, यानी कि ये ओनरशिप जो है वो आपने चेंज कर दी कि यूआईडी जो है वो लिनक्स फाइल में परमिशन सेटिंग है जो कि अलाउ करता है कि यूजर को एग्जीक्यूटेबल फाइल और प्रोग्राम की परमिशन ऑफ ओनर ऑफ द फाइल। तो बेसिकली दैट इज द परमिशन ऑफ ओनर ऑफ फाइल। आपने चेक कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया कि ये ओनर की चेंज हो गई परमिशन जब आपने बिट को सेट किया था। इसी तरह अगर हम GID की कमांड देखें तो GID में बेसिकली आप क्या करते हैं, ग्रुप इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको जो है ओनरशिप को चेंज करते हैं। लेट्स सी कि ये हमने लिस्ट कमांड अप्लाई की और लिस्ट कमांड जैसे ही हमने अप्लाई की तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं आपको दिखा रहा है। यहाँ पे ये 3 डायरेक्टरी हैं आपके पास, A1 dir, ABC और माई dir। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे ये आपको माई डायरेक्टरी के ऊपर A1 ओनर है और A1 इजी ग्रुप है, ग्रुप का नाम भी A1 है और ओनर का नाम भी A1 है। इतना करने के बाद आप दूसरे टर्मिनल पे मूव हो गए। अब आप रूट से लॉगिन हुए हैं इस टर्मिनल में, 2 विंडो ओपन की हुई है आपने, एक ये टर्मिनल है अलहदा और ये टर्मिनल अलहदा है। अब आप इस टर्मिनल में स्विच हो गए हैं, इस विंडो में स्विच हो गए। जिस तरह आप विंडो के अंदर 2 विंडोज ओपन कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपने 2 विंडोज ओपन की हुई हैं। अब आप चेंज डायरेक्टरी की कमांड से आप होम और A1 के फोल्डर के अंदर गए हैं और आपने यहाँ पे लिस्ट किया तो आपको उसने वो सारी डायरेक्टरियां दिखा दी जो A1 के अंदर मौजूद थी, जो यहाँ पे भी हैं और आपको नजर आ रही हैं जी। अब आप अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपने माई डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन हुए, ये माई डायरेक्टरी के अंदर, और आपने लिस्ट कमांड की तो माई डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, एम्प्टी है, यहां तक कोई फाइल नहीं है माई डायरेक्टरी के अंदर, एम्प्टी है। अब आपने टच कमांड के जरिए एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है myroot.txt। ये बेसिकली आपने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है। अब आप अगर लिस्ट करके देखें इस कमांड को तो इस कमांड में आपको ओनर भी जो है रूट नजर आ रहा है और ग्रुप भी जो है वो रूट नजर आ रहा है। किसके ऊपर? माई रूट के ऊपर जी। ये अब हमने किया। ले जी, ये पहले टर्मिनल को हम जो है स्विच कर जाते हैं, हम दूसरे टर्मिनल पे आ जाते हैं। अभी हमने कोई मोड वगैरह नहीं किया था। आपने ये देखा, ये माई डायरेक्टरी की फाइल थी और यहाँ पे इसका कोई भी बिट सेट नहीं है, ग्रुप आईडी का बिट सेट नहीं था, सिंपल था। और हम वहां पे मूव कर गए, रूट यूजर था, रूट यूजर से लॉगिन होके हमने डायरेक्टरी के अंदर गए और एक फाइल क्रिएट की और उस फाइल का उसने ओनर और ग्रुप में जो है वो रूट ही दिखा रहा है। अब हम दोबारा वापस पहले टर्मिनल में आए और हमने माई डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी थी उसके ऊपर हमने सेट GID जो है वो अप्लाई कर दी। तो अप्लाई करने के लिए कमांड हमारे पास जो है वो बेसिकली ये है, ये कमांड जो है सेट GID के लिए हमने अप्लाई कर दी। अगर आप लिस्ट करके देखें, वेरीफाई करें तो यहाँ पे ये आपको S नजर आ रहा है, ये S इंडिकेट कर रहा है कि आपने GID सेट GID ग्रुप आईडी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी है, आपको वो बिट के अंदर शो भी कर रहा है। ये हमने इस विंडो को करने के बाद हम दोबारा पहली वाली विंडो में, दूसरे विंडो में दोबारा आएंगे जहां पे हमने पहले फाइल क्रिएट की थी और हम लॉगिन रूट यूजर से हुए हैं। यहाँ पे हम A1 से लॉगिन थे इस विंडो के अंदर।
تو اب جیسے ہی ہم روٹ یوزر سے یہاں پہ ہم دوبارہ فائل کریٹ کریں گے myroot.txt، جیسے ہی میں نے myroot.txt کی فائل کریٹ کی لسٹ کمانڈ کے ذریعے دیکھیں تو یہ دیکھیے گا یہ اب یوزر جو ہے گروپ جو ہے سوری وہ گروپ آپ کے پاس اب A1 سے ہے، جبکہ یہاں پہ وہ روٹ سے اس نے کیا تھا۔ آپ نے جی آئی ڈی جیسے ہی سیٹ کی تو myroot1.txt فائل جو کریٹ کی ہے اس کا گروپ آنر جو ہے وہ A1 ہو گیا، کیونکہ آپ نے یہاں پہ اس کا اپلائی کر دیا تھا سیٹ جی آئی ڈی کمانڈ کو۔ تو یہ ایز اے جی آئی ڈی جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، گروپ پریویلیجز آف دا گروپ آف یوزر جو کہ اسائن کر دیتا ہے کس کو، کسی بھی فائلز اور ڈائریکٹریز کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے۔ تو سیٹ جی آئی ڈی جو ہے وہ دونوں چیزوں پہ اپلائی ہوتی ہے، فائل اور ڈائریکٹریز کے اوپر۔ تو یہ اب ہم نے ایگزامپل کے تھرو دیکھا جی۔ یہ ایک سٹیکی بٹ ہوتی ہے۔ سٹیکی بٹ کس لیے یوز ہوتی ہے؟ بلکہ ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں یوز ہوتی ہے، شیئر انوائرمنٹ میں، جہاں بہت سارے یوزر جو ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ اچھا، یہ سٹیکی بٹ کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ اور جب 1974 میں یونکس آپریٹنگ سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا اس ٹائم یہ سٹیکی بٹ جو ہے وہ یوز ہوتی تھی، لیکن اس ٹائم ڈفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہوتی تھی۔ اب جس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے وہ پرپس پہلے نہیں تھا۔ پہلے اس پر وہاں پہ جب یوز ہوتا تھا کہ کوئی پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا تھا تو وہ پروگرام میموری کے اندر لوڈ ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لیتا تھا اور یوزر کو سٹارٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا یا یوز کرنے میں، تو اس کے لیے یوز ہوتا تھا یہ سٹیکی بٹ۔ اب جو سٹیکی بٹ یوز ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ ڈائریکٹریز اور فائلز کے اوپر سیٹ کر لیں، اونلی دا یوز روٹر جو ہے روٹ یوزر یا اونر آف ڈائریکٹری جو ہے، یا اس کا اونر یا روٹ یوزر جو ہے اس فائل یا ڈائریکٹری کو ریموو یا ڈیلیٹ کر سکے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ڈیلیٹ کر سکے۔ یہ اس کا پرپز ہے مین، اور یہ بیسیکلی ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں تو بہت یوزفل ہے۔ Sticky bit is very important in shared environment to avoid the deletion of directory or its content by other user through though he and she is having write a permission on it. If sticky bit is enabled on any directory or its content can be deleted by its owner and root user. اور اگر sticky bit on ہوگی so that only the access or permission to owner and root user they can delete the file or directory but other user cannot be deleted. اور اس کو اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے sticky bit میں، اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اسٹیکی بٹ کو، تو سمبولک موڈ میں جو ہے وہ آپ CH+T اور ڈائریکٹری کا نام آپ بتائیں گے تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور اگر نومیرک فارم میں آپ نے کرنا ہے تو 1 ویلیو جو ہے، یہ ابھی ہم نے پیچھے پریویس ٹیبل میں دیکھا بھی تھا کہ اسٹیکی کا نومیرک ویلیو 1 ہے، اور آگے آپ اسی طرح اس کی ویلیوز ڈیفائن کریں گے، ریڈ رائٹ آپریشن کے، اونر گروپ اور ادر یوزر کی، اور ڈائریکٹری کا نام بتائیں گے، اور فائل جو ہے نومیرک موڈ میں جو ہے وہ آپ کا اسٹیکی بٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور اگر ریموو کرنی ہے تو آپ -T کا سائن یوز کریں گے تو وہ اسٹیکی بٹ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی کچھ 3 کمانڈز تھی جو کہ پرمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تھی، تو اس کو ہم نے دیکھا جی۔ اب ہم اس سے پہلے کہ جی، ہم بکس جو ہم نے سٹارٹ کی تھی اس میں ہم نے کل سرور امپلائنس شروع کیے تھے۔ سرور امپلائنسز کیا ہوتی ہے ان کو دیکھا تھا، تو تھوڑا سا ہم سلائیڈز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو پھر ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ سرور امپلائنس آلریڈی ہم نے بک میں بھی دیکھا تھا، اسپیشلائز سرور دیٹ از ڈیزائن ٹو ایز آف انسٹالیشن اینڈ مینٹیننس۔ اسپیشل جو ہے وہ سرور ہوتے ہیں جو کو انسٹال کرنا اور مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے، اور ان کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہے ان میں بنڈل آف پروڈکٹس اپلیکیشن جو ہے وہ پہلے سے ہی انسٹالڈ ہوتی ہیں، آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے، اور آپ جسٹ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سرور امپلائز کا جو ہے فائدہ ہے جو کہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے، ٹاپکس جو آج کے اسٹڈی کرنے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ریڈنڈنٹ یا ڈوئل پاور۔ یہ آپ کی نارملی کمپیوٹر کے اندر ایک پاور سپلائی ہوتی ہے، بٹ اگر آپ سرور کی بات کر رہے ہیں یا کچھ نیٹ ورک ڈیوائسز کی بات کر رہے ہیں
ان میں کچھ کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر پاور سپلائی. یہ آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر یا سرور ہے جس کے اندر 2 پاور سپلائی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. جہاں پہ آپ کے پاس 3 نظر آ رہی ہیں پاور سپلائی، یہ سرور ہے لائک. اسی طرح اگر ہم سوئچ دیکھیں، سوئچ یا راؤٹر جو کہ نیٹ ورک ڈیوائسز ہیں اور نیٹ ورکنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو یہ 2 پاور سپلائی نظر آ رہی ہیں. ایک پرائمری پاور سپلائی اگر فیل ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک رول اوور ہو جاتا ہے، وہ دوسری پاور سپلائی کے اوپر سوئچ کر جاتا ہے. یہ بھی کوئی نیٹ ورک ڈیوائسز ہے. یہ آپ کے پاس، یہ آپ لوگ فیملیئر ہوں گے روزمرہ روٹین میں. آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں، اس کو پاور کورڈ کہتے ہیں یا آپ اس کو کیبل بھی کہتے ہیں، جو آپ کمپیوٹر سے پاور سپلائی تک لگاتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. یہ ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ایک ہے پی ڈی یو، پاور ڈسٹریبیوشن یونٹ. یہ بیسیکلی اگر آپ کے پاس ڈیٹا سینٹر ہے، آپ نیٹ ورک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی ڈفرینٹ پاور سپلائیز اور ان کے سوئچز نظر آ رہے ہیں، ساکٹس نظر آ رہے ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ ساکٹس اور ڈفرینٹ سوئچز جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ کس لیے پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے. اسی طرح ہمارے پاس لوڈ شیئرنگ میکانزم ہوتا ہے. لوڈ شیئرنگ میں جو ہے آپ کے پاس یہ سارے سرور ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی فیل ہو جاتا ہے تو باقی سرور جو ہے، جیسے یہ سرور 3 اگر اس میں سے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، آؤٹیج ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ورکنگ ہے، جو لوڈ اس کے اوپر تھا وہ باقی 3 سرورز کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور وہ تینوں سرور جو ہیں اس کا لوڈ جو ہے وہ مینج کریں گے اور ایگزیکیوٹ کریں گے. یہ بھی بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے تاکہ آپ کا جو ہے سسٹم مکمل طور پہ ڈاؤن نہ ہو یا آؤٹیج نہ ہو اس کی، وہ اس کی جو ہے وہ اویلیبلٹی جو ہے، اپ ٹائم جو ہے وہ میکسیمم ہو کسی بھی صورت میں، کسی بھی ریزن کی وجہ سے. تو آپ اس لوڈ شیئرنگ کو جو ہے یوز کرتے ہیں. ایک یہ لوڈ شیئرنگ ہوتی ہے، ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ جسٹ 2 سسٹم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 ورکنگ کر رہے ہیں، تو دونوں میں سے اگر کوئی خراب ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوسرے پہ سوئچ کر جاتے ہیں. اس کو فل ریڈنڈنسی کہتے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو بک میں ہمارے پاس ٹاپک ہیں، ان بکس میں ٹاپکس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے. تو بیسیکلی کل جو ہم نے جہاں پہ ٹاپکس چھوڑے تھے ان ٹاپک کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ ڈیڈیکیٹڈ سرور جو ہے، اپلائنس سرور جو ہے، اس کو میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مختلف مشینز روٹین لائف میں آپ یوز کرتے ہیں ان کا اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اپلائنس سرور بھی ہیں، فائل سرور ہے، ویب سرور ہے، ای میل ہے، اس طرح کے مختلف سرورز ہیں جو بنے بنائے ہیں اور جو صرف ایک ہی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ ہے کہ ایک اگر سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ آپ اس کو اگر ایک فائل سرور یا ویب سرور ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹائم چاہیے اور وہ اس پہ ٹائم انویسٹ کرے گا اور تب اس کو ڈیولپ کرے گا. بٹ اگر آپ کے پاس یہ اپلائنس اویلیبل ہے تو صرف جسٹ آپ اس اپلائنس کو پرچیز کریں، وہ ٹائم جو کہ بچ گیا ہے وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر وہ انویسٹ کرے گا یا وہ کسی اور کام کے ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم کو یوز کر لے گا. تو دیٹس وائی جو ہے آپ اگر اپلائنس سرور پرچیز کرتے ہیں اس کے اپنے فائدے اور ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہ اس جو ہے پیراگراف اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے. ایک بینیفٹ اور بھی ہے، اگر آپ اپلائنسز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اس کے اندر جو فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جس پرپس کے لیے آپ وہ اپلائنس جو پرچیز کر رہے ہیں وہ کہیں اور پہ وہ فیچر آپ کو نہیں مل سکتے. دیٹس وائی وہ ایک یونیک فیچرز ہوتے ہیں جو کہ اس پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور اگر نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا سسٹم ایڈمنسٹریٹر ایک سرور کو ڈیولپ کرے، بنائے اپنے، اس میں شاید وہ فیچر نہ ہو. اور کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وینڈرز جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اپلائنسز وہ بنا رہے ہیں اس کی پرفارمنس، اس کے اندر فیچر، اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پرچیز ہوں. دیٹس وائی اپلائنسز سروسز کی اپنی اپلائنسز ڈیوائسز کی جو ہیں وہ اپنی اہمیت اور افادیت ہے. سو یہ تھا ٹاپک ہمارا پچھلا. اب ہم کہتے ہیں ریڈنڈنٹ پاور سپلائی. ریڈنڈنٹ کا مطلب ڈپلیکیٹ پاور سپلائی. نارملی آپ کے پاس جو سسٹم ہوتے ہیں ان میں ایک ہی پاور سپلائی ہوتی ہے. پیج بولیے گا، پیج نمبر. پیج نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 85 پیج ہے میری بک کے اوپر جو میں اسٹڈی کروا رہا ہوں. 85 پیج نمبر ہے. اچھا، یہ ریڈنڈنٹ پاور سپلائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ فیل ہونے والے کمپوننٹس ہیں، یعنی کہ جن میں خرابی سب سے زیادہ ہوتی ہے سسٹم کے اندر. تو اسی طرح
پاور سپلائی بھی جو ہے وہ زیادہ خراب ہونے والے کمپوننٹس ہیں، موسٹلی زیادہ تر خراب ہوتے ہیں. تو ایک سرور جو ہے اس کے اندر ڈپلیکیٹ یا ریڈنڈنٹ پاور سپلائیز ہونی چاہیے تاکہ آپ کا سرور جو ہے وہ جو ہے ڈاؤن نہ ہو سکے. اگر ایک پاور سپلائی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے پاس آلٹرنیٹ اویلیبل ہو. اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے. ریڈنڈنٹ پاور سپلائی ڈزنٹ مین دیٹ ٹو سچ ڈرائیور ڈیوائسز آر ان اے چیسز. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دو ڈیفرنٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگی ہیں. ابھی میں نے آپ کو ڈائیگرامز میں بھی دکھایا ہے کہ ایک ہی چیسز کے اندر لگی ہوئی ہیں. اٹس مین دیٹ سسٹم کین بی آپریشنل اف ون پاور سپلائی از ناٹ فنکشننگ n+1، یعنی کہ ایک کے بعد ایک اور ایڈ کر دیا جائے. n+1 کا مطلب یا دو ہیں تو دو سے زیادہ ایک اور ایکسٹرا ایڈ ہوا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ دو پاور سپلائیز ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دو پاور سپلائی ایٹ اے ٹائم یوز ہو رہی ہیں. پاور سپلائی تو اس کو ایک ہی چاہیے، یعنی کہ پاور وہ ایک ہی سپلائی سے لے رہا ہوگا. بٹ ریڈنڈنٹ اس لیے یوز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 3 پاور سپلائی ہوں اس کے اندر، بٹ ایٹ اے ٹائم وہ ایک ہی یوز کر رہا ہے. بٹ کوشچن از دیٹ کہ ایک اگر خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے آلٹرنیٹ اویلیبل ہو. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو پاور سپلائی ہیں تو دونوں وہ یوز ہو رہی ہوں ایٹ اے ٹائم. موسٹلی وینڈرز جو ہیں وہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ سرور اور نیٹ ورک اکوپمنٹ جو پرچیز کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے پاور ریڈنڈنٹ پاور سپلائی چاہیے. اور نیٹ ورک اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں جس طرح راؤٹر اور سوئچز ہیں ان میں تو موسٹلی زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے. تو دیٹس وائی کہ لارج نیٹ ورک ڈیوائسز جو فلی لوڈڈ ہوتی ہیں ان کے اندر پاور کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا وہ نیٹ ورک ڈیوائسز راؤٹرز جو ہے جو کہ لارج نیٹ ورک کے اندر یوز ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ڈوئل پاور سپلائیز بھی جو ہے وہ مینٹین کی جاتی ہیں تاکہ پاور سپلائی اگر ایک فالٹی ہو جائے تو دوسرا جو ہے وہ کام کر رہا ہو. یہ ایک فیچر ہے جو کہ آپ کو نیٹ ورک اکوپمنٹس کے اندر بھی اور سرورز کے اندر بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے. ایچ پاور سپلائی ہیو سیپریٹ پاور کوڈ. ابھی میں نے آپ کو وائرس دکھائی تھی جس کو وہ پاور کوڈ کہہ رہا ہے. Operational speaking, that most common power problem is power cord being accidentally pulled out of its socket. نارملی آپ سے یہی غلطی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مختلف کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں اور سب کی پاور سپلائیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. جس طرح بھی میں نے ایک ڈائیگرام بھی دکھایا تھا تو غلطی سے آپ نے کسی کی پاور نکالنی تھی، آپ غلطی سے کسی دوسرے سسٹم کی پاور نکال دی تو یہ موسٹلی فالٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی فارمل اسٹڈی آف پاور ریلائبلٹی آفن اوور لک سچ پرابلم بیکاز دے آر اسٹڈینگ اے یوٹیلٹی پاور. A single power code for everything won't help you in this situation. Any vendor that provide a single code for multiple power supply is demonstrating ignorance of the basic operational issue. پاور کوڈ کی بات ہو رہی ہے، پاور سپلائی تو ہے ملٹیپلز، لیکن اگر آپ کو وینڈر جو ہے سسٹم سپلائی کر رہا ہے اور وہ سسٹم میں وہ آپ کو ایک ہی پاور کوڈ دے رہا ہے، یعنی کہ وائر ہی ایک دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسک آپریشن سے ہی اگنور ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنی پاور جو ہے پاور کیبلز دینی چاہیے. اگر آپ کے سسٹم میں سرور کے اندر تین پاور سپلائیز لگی ہیں تو وہ آپ کو 3 یا 2 پاور کوڈ بھی دینی چاہیے، اس کو پاور کیبلز بھی آپ کو دینی چاہیے تاکہ وہ اس کو یوز کر سکے. یہ نہیں کہ پاور سپلائیز 3 لگی ہیں لیکن پاور کیبل جو ہے پاور کوڈ جو ہے وہ آپ کو ایک دے رہا ہے. تو بیسیکلی بیسک آپریشن سے ہی اس کو علم نہیں ہے. اینڈ ادر ریزن فار power code is that they permit the following trick. Sometimes devices is moved to different power strip UPS or circuit. In this situation, power code allow to device to move to new power source code at a time or eliminating a down time. اچھا بیسیکلی وہ یہ جو ہے آپ کا پیرا. اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک جو ہے سرور اس کے ساتھ نا 2 پاور سپلائیز لگائی ہیں. 2 پاور سپلائیز کی بات ہو رہی ہے کہ 2 کا کیا فائدہ ہے ملٹیپلز کا. اگر آپ نے ایک پاور سپلائی لگائی ہوگی اور آپ نے ایک یو پی ایس کے اوپر یا ایک ساکٹ کے اندر لگائی تھی، آپ نے اس سرور کو اٹھا کے کسی دوسرے جو ہے دوسری جگہ پہ موو کرنا اور وہاں پہ جو ہے نزدیک ہی اگر آپ نے موو کرنا ہے اور آپ نے اس کی پاور سپلائی جو ہے وہ ایک ہی اگر لگی ہے وہ آپ ساکٹ سے نکال دیتے ہیں تو سرور جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. بٹ اگر آپ نے سرور کو موو کرنا ہے یا کسی بھی ڈیوائس کو موو کرنا ہے اور اس کا آپ کے پاس ڈوئل پاور ہے تو وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ایک پاور آپ نے اسی پرانی جگہ پہ پرانی ساکٹ پہ لگایا ہوگا
اور دوسری پاور جو ہے وہ آپ دوسری پاور سپلائی سے دوسرے ساکٹ کے اندر لگا دیں. تو اب آپ سرور کو جب موو کریں گے تو پہلی پاور ساکٹ میں سے آپ پہلی جگہ میں سے جہاں پہ پاور ساکٹ لگا ہوا ہے وہاں سے اس کو نکال لیں, اور دوسری جگہ پہ آلریڈی لگا ہوا ہے اس لیے آپ اس کو ایزیلی موو کر دیں گے وداؤٹ کسی پرابلم کے یا آؤٹیج کے, یعنی کہ سرور آپ کا ڈاؤن نہیں ہوگا, آپ ایزیلی اس کو موو کر دیں گے. یعنی کہ اولڈ پاور ساکٹ کو بھی یوز کر رہے ہیں, لگی رہنے دیں, اور نئی پاور ساکٹ دوسری پاور سپلائی کو یوز کرتے ہوئے وہاں پہ بھی پاور ساکٹ کو یوز کر لیں, اور جب آپ موو کریں گے تو پرانی اولڈ فرسٹ پاور ساکٹ میں سے آپ جو ہے کیبل کو جو ہے وہ باہر نکال لیں اور دوسری میں لگی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کا سرور یا جو کمپیوٹر کمپوننٹ ڈیوائسز ہیں وہ چل رہے ہیں. For high availability system, each power supply draw the power from different source, such as UPS. If one fails, the system keep going data. اچھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا یہ اب ڈوئل یا ملٹیپل پاور سپلائیز جو تھے ان کے فائدے بتا رہا ہے. ایک فائدہ تو اس نے یہ بتا دیا کہ آپ کی موومنٹ آسان ہو گئی ہے, کہ آپ کا سسٹم جو ہے آپ نے موو کرنا ہے تو وہ آپ ایزیلی موو کر دیتے ہیں بغیر شٹ ڈاؤن کیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ دو پاور سپلائیز ہیں تو دونوں جو ہیں چلیں یو پی ایس یوز کر رہے ہیں آپ, تو ایک یو پی ایس پہ ایک پاور سپلائی کو رکھیں اور ایک دوسری پاور سپلائی کو دوسری یو پی ایس پہ رکھیں. اگر ایک یو پی ایس خراب بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے یو پی ایس سے, یا آپ نے دو پاور سپلائیز دو ساکٹس رکھی ہوئی ہیں ڈفرینٹ پاور ڈسٹریبیوشن میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا یونٹ پی ڈی یو جسے کہا تھا, تو آپ اپنی پاورز کی کیبل جو ہے وہ دو ڈفرینٹ پی ڈی یو کے اندر لگائیں. اگر ایک پی ڈی یو خراب بھی ہو جاتا ہے پاور یونٹ ڈسٹریبیوشن یونٹ تو دوسرا سے بجلی اس کو ملتی ہو. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو, آل ٹائم جو ہے دیٹ از اویلیبل. دیٹ از دا ایڈوانٹیج آف پاور سپلائی کی یہ ایڈوانٹیج ہے جی. اب وہ کہتا ہے جی کہ فل ورسز این پلس ریڈنڈنسی. فل کا مطلب یار مکمل آپ اس کا ڈپلیکیٹ, ایک سرور ہے اس کا مکمل کمپلیٹ ایک اور سرور آپ نے بیک اپ کے طور پہ رکھا ہوا ہے, دیٹ از فل. اور ریڈنڈنسی کا مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسری ہارڈ ڈسک بھی لگائی ہوئی ہے, یا ایک پاور سپلائی ہے تو دوسری, یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ ایک کمپوننٹ ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ایک کمپوننٹ آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم ریڈنڈنسی کہہ رہے ہیں. اور فل کا مطلب کہ مکمل طور پہ کمپلیٹ ہارڈ ویئر آف ون مشین ٹو آف این ادر مشین, یعنی ایک مشین کا فل ڈپلیکیٹ فل ریڈنڈنسی کمپلیٹ سیٹ آف ہارڈ ویئر ہوگا جو کہ کنفیگر ہوں گے آپس میں, وہ کمپلیٹ ہے فل میں, اور ریڈنڈنسی کے اندر کے کمپوننٹس آپ نے اس کے ڈپلیکیٹ رکھے ہوئے ہیں. تو n+1 ریڈنڈنسی ریفر ٹو دا سسٹم دیٹ آر انجینئرنگ سچ ون آف پرٹیکولر کمپوننٹ کین فیل. یعنی کہ یہ ریڈنڈنسی جو بنائی گئی ہے سرورز کے اندر بلٹ ان بھی ہوتی ہیں سرورز کے اندر, جس طرح ریڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ریز کی صورت میں آپ کے پاس ملٹیپل ہارڈ ڈسک اویلیبل ہوتی ہیں سرور کے اندر, اور وہ مینیج ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ایک ڈسک فیل بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ دوسری ڈسک جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا کام شروع کر دیتی ہے. یا ایک ایتھرنیٹ سوئچ ہے, ایتھرنیٹ سوئچ جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, اس کے اگر کچھ کمپوننٹس خراب ہو گئے ہیں تو وہ سٹل اس کی ٹریفک جو ہے وہ اپنی ٹریفک کو راؤٹ کر سکے, اس کے فیل پورشن کو جو ہے وہ اگنور کرے اور جو ورکنگ والے پورشن ہے ان کے اندر وہ کام کرتا رہے. تو دیٹ از ریڈنڈنسی اس کو کہتے ہیں. اور فل میں کیا ہے ہمارے پاس, ان فل ریڈنڈنسی ٹو کمپلیٹ سیٹ آف ہارڈ ویئر آر لنکڈ بائی دا فیل اوور کنفیگریشن. If first system is performing a service and second system sit idle waiting to take over in case the first one fail. ایک سسٹم بیٹھا ہوا ہے اور ایک ورکنگ کر رہا ہے, اگر ایک سسٹم میں مسئلہ آ جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور یہ فیل اوور جو ہم ٹرم بول رہے ہیں فیل اوور, وہ مینولی بھی ہو سکتا ہے, اور یعنی کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک سسٹم خراب ہو گیا تو وہ مینولی اس کو سوئچ کر دے. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ آٹومیٹکلی بھی ہو سکتا ہے, ایک سسٹم دوسرا سسٹم جو ہے وہ پہلے والے کو مانیٹر کر رہا ہے, جیسے پہلا جو ہے وہ فیل ہوا تو سیکنڈ والے نے آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس نے اس کی جگہ لے لی. تو آٹومیٹکلی بھی فیل اوور ہو سکتا ہے اور مینولی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ فل ریڈنڈنسی ہے. یعنی کہ ایک
सर्वर कंप्लीट पड़ा हुआ है, उसके साथ एक पूरा कंप्लीट दूसरा सर्वर पड़ा हुआ है, दैट इज द सिचुएशन। और उसके बाद लोड शेयरिंग की अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी कि पूरे सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल है, वर्कलोड सब पे पड़ा हुआ है, और अगर एक सर्वर जो है वो खराब हो जाता है और आउटेज हो जाती है तो उसका वर्कलोड जो है वो बाकियों के साथ शेयर कर दिया जाता है, बाकी जितने सिस्टम होते हैं वो उसके लोड को शेयर कर लेते हैं। तो दैट इज द बेसिकली सिनेरियो जिसके अंदर आपने रिडंडेंसी को देखा, फुल रिडंडेंसी को देखा, और फिर आपने लोड शेयरिंग को देखा। तो ये बेसिकली टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है रिडंडेंट n+1 रिडंडेंट और फुल रिडंडेंसी में क्या डिफरेंस है। आपसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि फुल रिडंडेंसी और n+1 रिडंडेंसी में क्या है, तो ये फुल रिडंडेंसी का मतलब फुली कंप्लीट सेट ऑफ हार्डवेयर जो है वो उस मशीन का अवेलेबल है, वाइल इन n+1 रिडंडेंसी में सम कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, जो कि वो कंपोनेंट की फेल होने की सूरत में या सब सिस्टम की फेल होने की सूरत में वो कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी कंप्लीट एग्जांपल जो है वो हमारे पास रेड यानी कि अरेज की सूरत में जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है सर्वर के अंदर, वो इसकी कंप्लीट एग्जांपल है। अच्छा जी, हार्ड स्वैपिंग होती है एक बेसिकली। हार्ड स्वैपिंग ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि बेसिकली आप नॉर्मली अगर अपना कंप्यूटर चला रहे हैं तो उस कंप्यूटर में अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है, मिसाल के तौर पर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सीडी रोम लगानी है या लैन कार्ड लगाना है या मॉडेम लगाना है, तो आप उस सिस्टम को बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, फिर उसके अंदर वो चीज लगाते हैं और फिर उसको चलाते हैं। लेकिन सर्वर, हम पढ़ रहे हैं सर्वर, और सर्वर हैज यूनिक फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वर्क स्टेशन, जो कि वर्क स्टेशन से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसमें एक फीचर उसका ये हार्ड स्वैपिंग कंपोनेंट है कि रिडंडेंट कंपोनेंट यानी कि जो कि डुप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं सर्वर के अंदर, उसको हार्ड स्वैप कर सकते हैं। हार्ड स्वैप refer to the ability to remove and replace the component while system is running। सिस्टम चल रहा है, आप किसी कंपोनेंट को, रिडंडेंट कंपोनेंट को रिमूव करके उसकी जगह नया कंपोनेंट लगा सकते हैं बगैर शट डाउन किए। नॉर्मली पार्ट्स शुड बी रिमूव एंड रिप्लेस ओनली व्हेन सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। नॉर्मल आप अपने कंप्यूटर्स जो यूज करते हैं उनके अंदर तो यही तरीका होता है, बट सर्वर के अंदर being able to hard swap component is likely able to change tire while car is driving down a highway। ये इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपकी गाड़ी हाईवे पे चल रही है और चलते चलते गाड़ी में से टायर आप चेंज करें, तो ये भी आपका जो सर्वर है ये हॉट स्वैपिंग के कंपोनेंट की एग्जांपल इसी तरह ही है कि सर्वर चल रहा है और यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना है रिडंडेंट कंपोनेंट्स को। यू कैन चेंज दैट कंपोनेंट while system is running, so that is the advantage of hot swapping component। The benefit of hot swapping is that new component can be installed while system is running। You don't have the scheduled downtime of to install the part। नॉर्मली सर्वर जो होता है हम उसका स्केड्यूल करते हैं कि इसको हमने 15 दिन बाद शट डाउन करना है, हमने हफ्ते बाद करना है, हमने महीने बाद करना है, हमने 3 महीने बाद करना है, हमने साल बाद करना है, क्योंकि सर्वर इज इम्पोर्टेंट और आप उसको बिला वजह शट डाउन तो कर नहीं सकते। तो बिजनेस में आप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उसको स्केड्यूल करते हैं कि संडे को ऑफ करेंगे या सैटरडे को ऑफ करेंगे। तो नॉर्मली आप जब ऑफ करेंगे, न्यू इंस्टॉलिंग अ न्यू part is planned event and can be scheduled for the next maintenance period। The real benefit of hot swapping comes